دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے۔ ایک حدیث سے اس پہلی بات کی اور وضاحت ہوتی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی۔ دنیا کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ یہ سائنسدانوں کی بات ہے 25 سے 30 ارب سال ہوئے ہیں۔ تو اسی کو ہم صحیح مانتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس بھی کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہے۔ تو 25 سے 30 ارب سال سے یہ کائنات بنی ہے۔ اس سے 1000 سال پہلے اگر اسی کو لے لیں 25 ارب سال 30 ارب سال، اس سے 1000 سال پہلے جب زمین آسمان سورج چاند ستارے سیارے جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل جنت دوزخ آگ پانی مٹی ہوا کچھ میں سے اللہ ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو اب سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اور دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے۔ پہلی 3 سطروں کی وجہ، کیونکہ یہ پہلی 3 سطروں کا جو مضمون ہے پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں ہے، صرف یہی ہے۔ اگلی ساری سورہ یاسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہی ہے، وہی احکام ہیں، وہی حلال حرام۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کو آدمی کئی ناموں سے پکارتا ہے۔ جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے، کبھی پھول کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے، تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے، مختلف نام دیتی۔ تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھی، میں محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، فاطم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ یاسین میری بات ذہن میں رہے گی، یاسین ٹھیک میرے نبی کا نام ہے، طٰہٰ میرے نبی کا نام ہے، یاسین۔ اس کے علاوہ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، یہ سب قرآن پاک میں نام ہیں جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس میں ایک نام ہے یاسین۔ اب زمین آسمان بنے نہیں، اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے یاسین، میرا نبی کا نام ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین مجھے قرآن حکیم کی قسم آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے، موجود ہے، اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں، پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین۔ وہ ایک آئے گا، وہ میرا رسول ہے، وہ آ چکا ہے، وہ سامنے ہے، اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ میرے عالی شان رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ 3 جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین، کیونکہ رسالت نکال دو تو پیچھے تو کفر ہی کفر۔ تو اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار کیا۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں جان کا نکاح ہوا جنت میں حوا علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اپنی بیگم کو مہر ادا کرو، ہمیں مہر اصول سے چلا، تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دو، یہی اس کا معنی ہے۔ یہ تیری بیگم کا مہر ہے کہ میرے محبوب پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہ مہر ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے
اور مجھے اس پہ درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عالی شان نبی کا امتی بنایا۔ سب کی نبوت آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی۔ یہ جو ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے، آتا ہے، اس کی نیم پلیٹ لگتی ہے، یا وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نئی پلیٹ لگ جاتی ہے۔ آپ معراج پہ تھے، اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ یہ لوگ کیا ہے کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، بولو۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا، ابراہیم بھی لگا، اور اسماعیل بھی، اور اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی، یوشع بھی، یونس بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، داود بھی، سلیمان بھی، سارے نا پر جیسے ٹرانسفر ہو گیا، چلو جی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا، ٹرانسفر ہو گیا، چلو بھائی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب، یہ جو میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑا ہے نا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہوگا، جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے بڑی خوبصورت مناسبت پیدا کی، اللہ کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، محمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، احمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں، چونکہ وہ نقطے کے محتاج ہیں، اور جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں، چونکہ ان کو نقطے کی ضرورت کوئی۔ تو اللہ نے اپنے نام کے لیے کوئی نقطے والا حرف نہیں، اپنے حبیب کے لیے دو نام کو قرآن میں آئے، محمد و احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ دوسری مناسبت، اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا، 4۔ محمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، میم ہا میم دال۔ احمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، الف ہا میم دال۔ تو اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد احمد نقطہ کوئی نہیں، اللہ 4 حرف ہیں، محمد اور احمد 4 حرف ہیں، یہ 12 ہو گئے۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، زتول کے ہمیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور اب مجھ تک آنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے آپ کی غلامی کی۔ جو اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر کی بخشش کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کیا خوبصورت سارے اسلام کو ایک شعر میں بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت دی، پھر اللہ نے آپ کی نبوت کی پر ایسی حفاظت فرمائی کہ کوئی چیز آپ کی ادھر ادھر نہیں ہوئے، کوئی چیز زندگی میں جس چیز کو میرے نبی نے یوں ٹچ کیا ایک دفعہ، اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ 1439 سال ہو چکے ہیں، آپ کی زندگی کی کوئی چیز غائب نہیں ہے، محفوظ ہے، قرآن کی طرح، لوح محفوظ کی طرح میرے رب کا اپنے محبوب کی زندگی پر پہرا ہے۔ کیوں؟ چونکہ قیامت تک نمونہ آپ کی ذات، تو آپ کی ذات نمونہ ہے تو پھر نمونہ موجود ہونا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں، لیکن میرے نبی کی زندگی پیدائش سے لے کر اور دنیا سے جانے تک کی ہر چیز موجود ہے۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تو پیڑھی والے لوگ ہیں نا، کہ ان کا سلسلہ نسب اللہ کے نبی سے ملتا۔ ہم تو راجپوت سے مسلمان ہوئے، پتہ نہیں کیڑی پیڑھی مسلمان ہوئے، پیچھے ہندو تھے، سکھ تھے، وہ بھی کوئی پتہ کوئی نہیں۔
تو صرف ایک ہستی ہے کائنات میں جس کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک ہے، باقی کسی کی بھی نہیں، وہ ہے میرے آپ کے نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحز بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عادر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کی میں نے گھوٹکی میں بیان کیا، پرانی بات میں نے پھر سنائی۔ اگلے دن کوئی 8 بجے 2 دوست آ گئے، بڑے بھاگے کہ جی وہ کچے سے ڈاکوؤں کا سردار آپ کو ملنے آئے۔ میں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، مجھ سے کیا بھائی؟ ارے آپ کو ملنا چاہتا۔ میں نے کہا بلا۔ تو وہ آ گیا، چھوٹا سا قد، تو آ کے وہ ملا بڑی عقیدت سے۔ تو سندھی سرائکی سے ملتی جلتی اور ہماری سرائکی ہے زبان، تو تھوڑی تھوڑی مجھے سمجھ میں آئی اس کی۔ وہ اردو جانتا نہیں تھا، اپنی سندھی میں بول رہا تھا اور کافی سارا میں سمجھ رہا تھا سرائکی کی وجہ سے۔ تو وہ کہنے لگا سائیں تو سانجو نبی دا پیڑھی سنائیو، رات تو سانجو نبی دا پیڑھی سنائیو، اور ساتھ ہی اس نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ مجھے رونا آیا کہ ایک ڈاکو کے دل میں بھی نبی کی کیا عشق کروں گا۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا تو سانجو نبی دا پیڑھی سنائیو، اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ پھر اس نے توبہ کر دی، پر ایسی توبہ کی کہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ پھر اس کے ساتھیوں نے اس کو قتل کر دیا، اس نے موت قبول کی، پھر اس نے دوبارہ راست صرف نبی کی پیڑھی سن کے انہوں نے کہا سائیں میری توبہ۔ سو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں ایک عظیم الشان ہستی سے نوازا ہے۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اس چھوٹی سی زندگی میں جو میں کہتا ہوں وہ کر دو، جو میں کہتا ہوں وہ کر دو۔ کَفَّيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، پھر جو تم چاہتے ہو نا وہ سب کچھ میں کر دوں گا۔ 91 میں آیا تھا نا، تو ڈربن میں وہ بڑا خوبصورت ہے، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا ساؤتھ افریقہ جنت ہے، جنت ہے۔ مجھے آج تک الفاظ گونج رہے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کرو میں بھی آ جاتا ہوں، لیکن ایک میرے ساتھ معاہدہ کرو، نہ تم مرو گے نہ میں مروں گا، تو پھر میں بھی پاکستان سے ساؤتھ افریقہ آ جاتا ہوں، اور اگر مر ہی جانا ہے تو پھر پاکستان ساؤتھ افریقہ میں کیا فرق ہے؟ تو بھی مٹی میں جائے گا، میں بھی مٹی میں جاؤں گا۔ تو یہ جنت کیسے بن سکتی ہے؟ جنت بنا لی، جنت سنوار لی، سونے چاندی کے گھر بنا لیے، لیکن موت کا کیا کریں؟ تو ایک ڈیل کرو میرے ساتھ، ایک ڈیل کرو۔ وہ ڈیل کیا ہے؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اس چھوٹی سی زندگی میں جو میں کہتا ہوں وہ کر دو، جو میں کہتا ہوں وہ کر دو۔ کَفَّيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، پھر جو تم چاہتے ہو نا وہ سب کچھ میں کر دوں گا۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، جو میں کہوں وہ کر دو، اور وہ میرے نفع کا ہوگا، اور جس سے روکوں رک جاؤ وہ میرے نفع کا ہوگا۔ مجھے ایک مانو، یہ میرے نفع کی چیز ہے۔ میرے نبی محمد کو آخری رسول مانو، یہ میرے نفع کی چیز ہے۔ نماز پڑھو، یہ میرے فائدے کے لیے۔ روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ میرے نفع کے لیے ہے۔ شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، پتھر کی پوجا نہ کرو، قتل نہ کرو، ظلم نہ کرو، سود نہ کھاؤ، یہ میرے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ سارے فائدے میرے لیے ہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے جو کہوں کر دو، پھر کیا ہوگا؟ کَفَّيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، جو چاہو گے وہ سب کر دوں گا، لیکن اس کے لیے مرنا پڑے گا، مرنا پڑے گا۔ چونکہ یہاں اگر سب کچھ مل بھی جائے فرض کرو تو موت کا کیا کرے؟ 91 میں آیا تھا نا، تو ڈربن میں وہ بڑا خوبصورت ہے، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا
साउथ अफ्रीका जन्नत है, जन्नत है। मुझे आज तक अल्फाज गूंज रहे हैं। मैंने कहा ऐसा करो मैं भी आ जाता हूँ, लेकिन एक मेरे साथ मुआहदा करो, ना तुम मरोगे ना मैं मरूंगा। तो फिर मैं भी पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका आ जाता हूँ, और अगर मर ही जाना है तो फिर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में क्या फर्क है, तू भी मिट्टी में जाएगा मैं भी मिट्टी में जाऊंगा। तो ये जन्नत कैसे बन सकती है? जन्नत बना ली, जन्नत संवार ली, सोने चांदी के घर बना लिए, लेकिन मौत का क्या करें, किधर छुप कर जाएं? ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा इन्ना अजलल्लाह इज़ा जाअ ला युअख्खर ऐनमा कुंतुम युदरिकुमुल मौत। क्या करें? जन्नत तो है, लेकिन ये खबीस मिट जाने वाली जन्नत है, उठा के हमें नीचे डाल देगी। तो इसका किसी के पास क्या हल है? मरे नहीं, बुढ़ापा ना आए। हम चाहते हैं मैं मरूं, मेरी औलाद ना मरे। चाहते कि नहीं? हर बाप चाहता है कि नहीं चाहता? मैंने जवान बेटे को कब्र में उतारा हुआ है, जो मेरे मन में है वो मैं आपको दिखा तो नहीं सकता। जो एक मौत तक का गम मेरे अंदर लग गया है, जैसे वो लकड़ी को दीमक लग जाता है, तो मुझे वो गम का दीमक लगा हुआ है। ये हंसता चेहरा तो आपके लिए है। तो मैंने कब चाहा था मेरा जवान बेटा मेरे हाथों से कब्र में जाए, चला गया। तो फिर क्या हो कि हर चाहा पूरा हो? तो अल्लाह फरमाते हैं ये चंद साल मेरी मान ले, और फिर जब क़यामत का दिन आएगा, फरीकुन फिल जन्नती व फरीकुन फिस सईर फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु उक़रऊ किताबिया। जिसके सीधे हाथ में पेपर आएगा वो नारा लगाएगा। उस नारे को कुरान ने अल्फाज बना दिया। सुनना हो, वो कहेगा ओए 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 हो 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 हो। वो सारे कहेंगे वो क्या हुआ? का इक़रऊ किताबिया, इक़रऊ किताबिया। ओ मेरा पेपर पढ़ो, मेरा पेपर पढ़ो, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। वो कैसे पास हुआ है तू? इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया। मुझे पता था मेरा हिसाब होना है, मैं तैयारी करता रहा। नकल तो चल नहीं सकती, यहीं से तैयारी करके जाना है। वह अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, जिसके उल्टे हाथ में आया कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, हाय ये पेपर आ गया। वलम अदर मा हिसाबिया, हाय मुझे हिसाब का पता नहीं था। या लैतहा कानतिल क़ादिया, अरे मौत आजा मुझे मार दे, अरे मौत आजा मुझे मार दे। ये दो तरह के आप देखेंगे। वजूह यौमइज़िन नाइमा लिसअयहा राज़िया फी जन्नतिन आलिया वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिका मुस्तबशिरा व वजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। कोई काले स्याह चेहरे, कोई बदबूदार चेहरे, और कोई खुशबूदार चेहरे, और कोई रोशन चेहरे, और हंसते मुस्कुराते चेहरे, और नाचते कूदते चेहरे, और कुछ दुहाई धाड़े मारते हुए रोते हुए चेहरे। ये क़यामत के दिन दोनों तरह के पिक्चर चलेगी, दोनों तरह की मूवी नहीं चलेगी, हकीकत चलेगा। अब वो वक्त आ गया कि अल्लाह आपको वो सब कुछ देना चाहता है जो मैंने शुरू में बात की थी। मेरे नबी ने फरमाया, देखो कुरान की एक जगह में ना जन्नत और दोज़ख में जाने का बताता हूँ। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा। जहन्नम वालों को जहन्नम में ले जाया जाएगा, जब वो करीब आएंगे तो यूं दरवाजे खुल जाएंगे और वो सारे उसमें गिरेंगे। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा हत्ता इज़ा जाऊहा जहन्नम फुतिहत अबवाबुहा। जाएंगे जैसे ये ऑटोमेटिक दरवाजा अपने आप खुलता है ऐसे खुलेंगे, लेकिन हत्ता इज़ा जाऊहा, जब जन्नत पर जाएंगे तो आगे आ गया वाव व फुतिहत, और फिर दरवाजे खुलेंगे। इसका क्या मतलब है? इसको हदीस पाक ने वाज़े किया है। जब जन्नती मर्द औरत सब जन्नत के दरवाजों पर पहुंच जाएंगे तो दरवाजे बंद होंगे। जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, लहा सबअतु अबवाब, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, और जब जाएंगे तो दरवाजे बंद होंगे। अरे क्या करें, दरवाजे बंद, तो 2 चश्मे उबल रहे होंगे, कोई नहीं उन्हें कहेगा, अपने आप अल्लाह की तरफ से उनको ख्याल आएगा और एक से पानी पिएंगे। जब वो पानी पिएंगे
تو سینے میں سارا غصہ اور حسد اور بغض اور نفرت اور کھوٹ اور انتقام یہ سب صاف ہو جائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اب یہ پانی نیچے جائے گا معدے میں تو پاخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، بلغم ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، ہر گندگی ختم ہو جائے گی۔ ہزاروں لیٹر پانی پی جائے گا، پیشاب نہیں آئے گا۔ ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا، پخانہ نہیں آئے گا۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن، داڑھی غائب، 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی۔ 15-16 سال کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے، جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی۔ اجرد، جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال، یہ بال اور یہ بال اور یہاں ہلکے ہلکے بال، باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے اتنے بال ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے اپنا کرتا بھی نہیں اتارتے کہ لگتا ہے پتہ نہیں جنگل ہوگا آیا اوپر۔ تو اجرد، صاف، شفاف۔ جعاد، سر کے بال ایسے ایسے جیسے سمندر کی لہریں نہیں ایسے ایسے ہوتی، ایسے سر کے بال ایسے 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 ہوتے ہوتے یہاں تک آئیں گے، یہاں تک، یہاں تک۔ مکحلین، اور سرما آنکھوں میں خود بخود لگا ہوا ہوگا۔ اور علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا کتنا؟ 130 فیٹ، 130 فیٹ۔ حضرت حوا کا قد بھی 130 فیٹ تھا، اما حوا اور ابا آدم 130 فیٹ تھے۔ یہ تو زمانے کے ساتھ ہم رگڑے کھاتے 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 چھوٹے ہوتے 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 یہ ہو گئے، آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے، یہ قد واپس ملے گا۔ جنت کی حور کا قد بھی ہے 130 فیٹ۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا یہ اتنا بڑا قد برا نہیں لگے گا، ہمیں تو یہی ٹھیک ہے، خوش باش ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اسی قد میں چلے جانا، جنت کی حور تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈال لے گی، اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ایک بھی نہیں 100، اور تو اندر میں کھپ ڈال لگا مجھے نکال مجھے نکال، وہ کہے گی تو ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا، اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی، اور وہ تجھے میں گود میں لوریاں دے گی، میرا لاڈلا شوہر 130 فٹ اور 5 فٹ ہیں۔ یہ تو آپ تقریباً سب کو پتا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی۔ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی۔ اسی قد پہ اللہ لوٹائے گا۔ آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی سریلی میوزیکل وائس، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی 33 پر فل سٹاپ لگ جائے گا۔ 33 بلین سال کے بعد بھی آپ 33 کے ہوگے۔ اور 5ویں چیز سب سے اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جو تم دنیا میں چاہتے تھے نا، اب وہ ہونے لگا ہے۔ اب وہ ایک شخص بدصورت ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ شیشہ بھی شرما کے دیکھتا ہے، لیکن ایک حدیث سناؤں آپ کو۔ ایک کالا آیا، یا رسول اللہ میرا رنگ بھی کالا ہے اور پیسہ بھی کوئی نہیں پکڑوں، تو اگر میں ایمان لے آؤں تو میں آپ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو اپنے کالے ہونے کا غم نہ کر، جب تو میرا ساتھ دے گا نا تو جنت میں اللہ تجھے اتنا خوبصورت بنائے گا کہ تیرے چہرے کی لائٹ 1000 سال تک دکھائی دے گی۔ 1000 کلومیٹر نہیں، 1000 مائل نہیں، 1000 سال، 1000 ایئر تیرے چہرے کی لائٹ جائے گی، تو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا۔ تو کیا کیا صفتیں ہو گئیں؟ امرد، داڑھی کوئی نہیں، اجرد، جسم پہ بال کوئی نہیں، سر کے یہ اور یہ، ٹھیک۔ اکحل، آنکھوں میں سرما، جعاد، بال نیم گھنگریالے، نیم گھنگریالے، اور پھر آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور حضور پاک کے اخلاق، یہ ہو گئے۔ اب کہیں گے بھائی اندر چلو، اندر کیسے جائیں؟ تو تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جائیں گے، اور
اور جو ایمان والی عورت ہے اس کے بال یہاں سے چلیں گے اور وہ بھی 130 فٹ ہو جائے گی نا، یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، یہاں تک آئیں گے، یہاں سے چلیں گے یہاں تک آئیں گے۔ یہاں تو بیچاریوں کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں، وہاں اللہ موتیوں سے سجا دے گا، موتیوں سے، ہیروں سے، جواہرات سے، اور پھر کہیں گے بھائی چلو جنت میں چلیں، کیسے چلیں؟ ابانا آدم علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جاؤ، آپ ہمارے ابا ہیں۔ کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوایا تھا، کسی اور سے بات کرو۔ اب یہ سارا قافلہ چل رہا ہے، آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، سارے نبی کہیں گے نا بینا نا بینا نا بینا۔ آخر جب یہ چلتے 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 آئیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو وہ کہیں گے دیکھو بھائی یہ میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا۔ باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، پتہ سب کو ہوگا۔ وہ کہیں گے جی پتہ ہی بتا دیں، تو کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ نسیما جانب بطہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم دراجا فداء روضہ خیر البشر کن یا خیر من دفنت فی القاء اعظمه فطاب من طیبہن القاء والاقم نفس الفتاء لقبر انت ساکنه فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم انت الشفیع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا من السلام علیکم ما جرى القلم۔ یہ سب میرے نبی کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی سنا دی۔ انگریزی میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں، یا مجھے نہیں آتی۔ ہاں کون ہے یہ میرے نبی کا، یہ میرا نبی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہاشمی ہے، یہ عربی ہے، یہ مضری ہے، یہ قریشی ہے، یہ عدنانی ہے، یہ قحطانی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سب سے احسن ہے، سب سے حسین ہے، سب سے اجمل ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیدی، بن ذیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحد، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعوب، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشال، بن ادریس، بن یرد، بن ملہلئیل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، بن آدم علیہ السلام۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، ساری دنیا کے انسان اور نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ انا قائدہم اذا وفدوا، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری دنیا میرے پیچھے چلے گی، مسلم بھی نان مسلم بھی میرے پیچھے چلیں گے۔ انا شافعہم اذا حبسوا، زمین ان کو پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا، ان کے پاؤں چھوٹیں گے۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ دوزخ کو دیکھ کے نا امید ہو جائیں گے، میں بشارتیں دوں گا، میں بشارتیں دوں گا۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی۔ الیہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، حرام ہے نبیوں پر جب تک میں نہ جنت میں چلا جاؤں، حرام ہے امتوں پر جنت جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ اب آپ تشریف لے جائیں گے اور آپ کہیں گے انا لہو،
یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں، آپ سجدہ کریں گے۔ میرا اللہ کہے گا سر اٹھا، سل تعطا، اشفع تشفع، مانگ ملے گا، سفارش کر پوری کروں گا۔ یا اللہ دروازہ کھول، میرا رب کہے گا آپ بسم اللہ کریں، آپ بسم اللہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ نے کہا انا اول من اقاقع باب الجنہ، میں سب سے پہلے یہ کروں گا، اس کو قاقع کہتے ہیں۔ تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ تو آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ، وہ کہیں گے مرحبا برسول اللہ، اور ایسے دروازے کھلیں گے۔ اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی، سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی۔ نہیں سکتا تھا، پچھلے کچھ مہینوں سے اللہ نے فضل فرمایا تو پھر میں مولانا یوسف کی قبر پر دعا کے لیے آیا۔ یہ میرا بہت اچھا اور پیارا شاگرد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے علاقے میں دین کا بہت کام۔ میں جامعہ رشیدیہ میں 1979 میں دور حدیث کے لیے رائمنڈ سے ہماری جماعت گئی تو مولانا یوسف پہلے سال میں چھوٹا سا بچہ تھا، اور مدرسے میں تبلیغ کا ماحول کوئی نہیں، ہماری جماعت رائمنڈ سے گئی وہاں، تو میں جیب میں ٹافیاں بھر کے رکھتا تھا، روزانہ ان بچوں کو ٹافیاں کھلاتا، بڑوں کو بھی، تو سب مجھ سے مانوس ہو گئے۔ پھر وہاں تبلیغ کی فضا بنی، اللہ نے 80-81 میرا سال لگا، یہ بھی فارغ ہو کے مترا والی آ گیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ رائمنڈ میں آ کے میل ملاقات ہو جاتی تھی، مجھے پتا چلا کہ وہ یہاں آ کے تعویذ گنڈے کا کام شروع کر دیا، عامل بن گیا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ساری محنت ضائع چلی گئی۔ یہ ہمارا اعتقاد کمزور ہے اور عملوں کی چاندی بنی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس، کسی پہ جادو دکھا دیتے ہیں، کسی پہ سایہ دکھا دیتے ہیں، کسی پہ اثر دکھا دیتے ہیں، کسی پہ کیا دکھا دیتے ہیں، وہ جائیدادیں بنا لیتے ہیں، ہم ایسے ہی چکر کاٹتے کاٹتے خراب ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو بچہ ضائع ہو گیا۔ میں نے اسے کہا تم سال تبلیغ میں لگاؤ، تو کہنے لگا میرے ڈیرے پر آؤ گے مجھے لینے تو میں لگاؤں گا، چلوں گا تیرے ساتھ 1 سال۔ اس کا بیٹا بتا رہا تھا وہ سامنے ڈیرا ہے جہاں 1900 غالباً 84 یا 85 کی بات ہے، 84 کی میری تشکیل ہوئی احمد آباد عربوں کے ساتھ۔ تو مجھے پتہ چلا کہ مترا والی وہ سڑک یہاں سے جاتی ہے، تو میں نے ایک گاڑی کرائے پر لی اور وہاں سے میں اس کے ڈیرے پر پہنچا۔ رات کے سردیاں تھیں سخت، 9 بج رہے تھے، تو میں نے دروازہ اس کا جا کے کھٹکھٹایا تو یہ مجھے دیکھتے ہی اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ میں نے کہا بھئی آج کی رات ہے، آرام سے گھر سو لے، میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے، تم نے کہا تھا تم مجھے لینے آؤ گے تو میں چلوں گا، تو میں تمہیں لینے آ گیا ہوں، اب صبح تیاری کرو۔ تو وہ اس کا ایک رنگ آئے ایک رنگ جائے، پریشان، نہ ہاں کرے نہ کرے۔ اس کو توقع ہی نہیں تھی کہ میں یہ مشقت برداشت کروں گا اور اس کے ڈیرے پر پہنچوں گا۔ رات ان کی مسجد تھی جس میں نہ دروازہ نہ کھڑکی، ساری رات سردی میں ٹھٹھرتے رہے، اور کبھی نیند آئے کبھی سردی سے آنکھ کھل جائے۔ تو صبح کی نماز میں اس کے بھائی بھی اور رشتہ دار بھی، تو میں نے کہا بھائی میں اس کو لینے کے لیے آیا ہوں سال کے لیے۔ تو وہ کہنے لگے جی ابھی تو ہمارے پاس پیسے ہی کوئی نہیں ہے، کیسے بھیجیں؟ میں کہا تھوڑے سے دے دو، سفر شروع کر لے گا، بعد میں بھیجتے رہیں گے۔ کہنے لگے وہ بھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا میں واقعی جو عورتیں ہیں نا یہ پیسے جوڑتی ہیں، تو اپنی عورتوں سے پوچھو، انہوں نے ضرور پیسے جوڑے ہوں گے، ان سے 2-3 ہزار لے لو۔ تو تمہارے دادا زندہ تھے اس وقت؟ ہاں وہ بھی زندہ تھے، وہ بھی سفارش کرنے لگے کہ ابھی چھوڑ دو، ابھی تو اس کی نئی شادی ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں تو زور نہیں لگا رہا ہوں، میں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اب اس کی مرضی ہے یا اپنا وعدہ پورا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں واپس چلا جاؤں۔ اب سارے اس کے بھائی چچا زاد سارے آ کے میری منتیں کرنے لگ گئے، ابھی چھوڑ دیں، ابھی نہیں جا سکتا۔ میں کہا بھائی میں تو بیٹھا ہوں۔ تو آخر مجھے وہ نا برا بھلا کہنے لگا، آ گیا میرے گھر مجھے پکڑنے کے لیے، اور اپنے آپ کو گالیاں دینے لگا کہ میں نے کیوں ہاں کی تھی تمہارے لیے، کہ تو آئے گا تو میں سال لگاؤں گا، میرا یہ ہو جاتا میں یہ نہ کہتا، یہ ہو جاتا میں یہ نہ کہتا، میں نے کیوں کہہ دیا۔ آخر اللہ نے اس کو ہدایت کا راستہ دکھانا تھا، تیار ہو گیا۔ جب اس کو میں گاڑی میں بٹھانے لگا تو زور زور سے رونے لگا،
تو اس کے بھائیوں نے رشتہ داروں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو ایسے کرے، یعنی 1 سال کے لیے جا رہا ہوں، ایسے ایسے کرے اور رو ہی جائے، ایسے ایسے کرے رو ہی جائے، بولا نہ جائے۔ میں نے بٹھایا گاڑی میں، پھر میرے اوپر چڑھائی کر دی، میں نے کوئی سال نہیں لگانا، بس میں چیلا لگا کے واپس آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چیلا لگا لو، یہ کون سا فرض ہے سال لگانا۔ تو اس کو لے کے رائمنڈ گئے، رائمنڈ سے ہم نے تشکیل بہاولپور ہوئی، وہاں بھی ایک میواتیوں کی بستی تھی رڈا، تو وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں بیان کر رہا تھا، ایک بوڑھا میواتی بیٹھا تھا۔ تو یوسف تو پہلی دفعہ نکلا تھا، اسے تجربہ ہی نہیں تھا بھائی کس کو کیسے دعوت دینی۔ وہ بوڑھا ضعیف آدمی اسے کہتا بابا جی 4 مہینے لکھاؤ، انہوں نے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارا، میرے منہ میں دانت نہیں، تو کہتا ہے 4 مہینے لکھاؤ، تو کیوں نہیں جاتا؟ میں کہا بھائی مولوی یوسف تو گیا، پہلی تشکیل میں ہی تھپڑ پڑ گیا۔ خیر وہ عشاء کے بعد پھر میں اس کو لے کے بیٹھا، اللہ نے ہدایت لکھی تھی، اس نے سال لگا۔ سال کے بعد جو کچھ اللہ نے اس سے کام لیا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس نے کتنی خوبصورت زندگی گزاری۔ یہی زندگی ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ نافرمانی کی زندگی میں ذلت کے سوا کچھ نہیں، اور فرما برداری میں کامیابی کے سوا کچھ نہیں۔ تو میرے عزیزو ایک آیت آپ کو سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج سبحانہ ولکن اللہ یرید ان یتم نعمتہ علیکم۔ میں جو تمہیں دین دے رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں تم پر نعمتوں کے دروازے کھول دوں۔ اسلام پہ چلو گے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، ہرگز تمہارا رب یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں دین کا راستہ بتا کے اے کرنا ہے، اے نہیں کرنا، اے نہیں کرنا، اے کرنا ہے، تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ لیجعل علیکم من حرج، کہ تمہیں کوئی پریشانی میں ڈالے، لیکن اللہ یرید لیتم علیکم نعمتہ، تم پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دے، لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار ہو۔ لیکن آج کا علم یہ ہے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں۔ کافر بھی یہی کہتا ہے، مسلم بھی یہی کہتا ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ، پیسہ نہیں تو کچھ بھی۔ اور میرا اللہ کہتا ہے نہیں، دین ہے تو سب کچھ، دین نہیں کچھ بھی نہیں۔ تو کتنی خوبصورت تسلی ہے۔ پھر ایک اور آیت، یرید اللہ لیخفف عنکم، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں دین دے کر تمہاری زندگی آسان کر دوں۔ کیا بات ہے۔ پھر ایک اور جگہ کہتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میرے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی ہے ہی نہیں۔ بھائی یہ مختصر زندگی ہے، ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور قبر کے پیٹ میں جا کے اینڈ ہو جاتا ہے، اور آگے ایک اور جہان شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے دین کو سیکھو، میں بھی سیکھتا ہوں، آپ بھی سیکھیں، اور اس کی مرضی کو پورا کرتے کرتے مر جائیں، بس ہم کامیاب ہیں۔ اگر وہ ناراض ہو گیا اور پھر ہمیں موت آئی تو ہم سے زیادہ بدقسمت انسان کوئی نہیں۔ قبر جب ایک دفعہ نافرمان کو ایسے جھٹکا دیتی ہے تو اس جھٹکے کی آواز پوری دنیا میں سنائی دیتی، ہم نہیں سنتے۔ اور جب کوئی ایمان والا آتا ہے، نیک آتا ہے، تو وہ جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ تو مولوی یوسف جیسی زندگی گزار گیا، یہ اس کی نیکی یہ گواہی دے رہی ہے کہ آپ سب جمع ہیں، اتنی گرمی ہے، میں بھی اتنی تھکاوٹ میں آیا ہوں اپنا قرضہ ادا کرنے کے لیے۔ 5 نمازیں ہیں، کیا مشکل، سفر میں ہو تو آدھی ہو جاتی، اور ٹوٹل 17 فرض ہیں۔ جس نماز کا حساب ہونا ہے وہ صرف 17 رکعتیں، 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے 6، 4 فرض عصر کے 10، 3 فرض مغرب کے 13، اور 4 فرض عشاء کے 17۔ یہ 17 رکعتوں کا حساب ہوگا، باقی اوپر جتنا پڑھو وہ زائد ہے اور اجر ہے، لیکن جو حساب ہوگا سنت چھوڑنے کا حساب نہیں ہوگا، وطر چھوڑنے کا حساب نہیں ہوگا، فرض چھوڑنے کا حساب ہوگا۔ ہاں سنتیں پڑھیں، وطر پڑھے، تہجد پڑھی، اشراق پڑھے، شاشت پڑھی، اوابین پڑھی، یہ سونا ہی سونا ہے، جتنا کرتے جاؤ اتنا کم ہے، اس کی تو کوئی ایک سجدے کی قیمت زمین آسمان نہیں دے سکتے۔ لیکن تمہیں حوصلہ دینے کے لیے کہہ رہا ہوں
کہ 17 فرض کی پابندی ہو جائے تو نماز کے پرچے میں آپ پاس ہو جائیں گے. 33 نمبر والے کو فیل تو نہیں کہہ سکتے نا, پاس ہے نا. اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے تو فیل ہو گیا, پاس. ایسے نیچے ہوگا تو پھر وہ تانا ملے گا بھی تو فیل ہو گئے. اوپر 100 تک چلے جائے. دوسرا رمضان کے روزے ہیں, بیمار کو معاف ہیں, مسافر کو معاف ہیں, بعد میں رکھ لے, قضا دے دے. زکوٰۃ پیسے والے پر ہے, غریب پر نہیں, مڈل کلاس پر کوئی نہیں. حج پیسے والے پر فرض ہے, عام آدمی پر نہیں ہے. وہ بھی اگر بیمار ہے تو اس کو بھی معاف ہے. کتنا آسان اللہ نے چارٹ دیا ہے ہمیشہ کی زندگی کو بنانے کے لیے. چند دن کی زندگی کے لیے کتنی جان لگا رہے ہیں, اور ہمیشہ کی زندگی بن جائے. میں نے کتنا آسان آپ کو بتایا. اور پھر ایک حدیث پہ عمل کر لیں. 10 لاکھ حدیث محدثین نے جمع کی ہیں, 10 لاکھ. اس میں سے میں ایک حدیث سنا رہا ہوں, صرف ایک. ہم سب کامیاب ہو جائیں. پیچھے فرائض پورے ہوں اور آگے 4 باتیں. موجی میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو, اب 5ویں نہیں 10 سے 4 کر لو. دنیا میں بھی موج ہے, آگے بھی موج. کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہ صدق و حدیث ہے, ہمیشہ سچ بولنا, جھوٹ نہ بول. اور خاص طور پر جس معاشرے میں جھوٹ بہت زیادہ ہو وہاں سچ بولنے کا اجر وہ جہاد کے برابر ہو جاتا. میرا ملک تو سارا جھوٹ کے گٹر میں گرا پڑا. اس میں کوئی سچ بولے گا معاملات میں, لین دین میں, گفتگو میں, اللہ کے ہاں بہت محبوب ہو. دوسرا فرمایا حفظ و امانت, کسی کو دھوکہ نہ دینا. تاجر ہو, دکاندار ہو, دفتر میں ہو, کسی بھی کاروبار میں ہو, کسی معاملے میں ہو, دھوکہ نہیں دینا, 2 نمبری نہیں کرنا. میرے نبی نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی امید رکھتا ہوں. انسان جو ہے 2 کبھی نہیں کرے گا. آپ نے امید لگائی میرا امتی جس دور میں بھی ہے 2 گناہ کبھی نہیں کرے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. اور اب دیکھو سارے ملک میں یہ پھیلا ہوا ہے, لیکن آپ سارے نیت کرو کہ ہم نے سچ بولنا ہے آج کے بعد اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا. ٹھیک ہے, نماز پابندی سے پڑھنی ہے. قضا ہو جائے رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سو جاؤ, معافی ہو گئی. تیسری بات فرمائی اپنے اخلاق اچھے کرو, حسن و خلیقت ہے, کسی کو تکلیف نہ, کسی کو دکھ نہ پہنچا, کسی کو زبان سے ماں بہن کی گالی نہ دو, کسی پہ زیادتی نہ کرو, اخلاق اچھے کرو. چوتھی فرمائی عفت فی تہمت, رزق حلال کماؤ. میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک رزق حلال کمانے میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جائے. سبحان اللہ. صرف مسجد میں جانے سے نہیں معاف ہو, حج کرنے سے نہیں معاف ہو. حلال کمائی کر رہا ہے اور اس میں شام کو تھک کے گھر جا رہا, اس کے اس دن کے سب. پھر ایک اور بڑی میرے رب کی طرف سے خوشخبری, اگر کبھی کوئی ہو بھی جائے تو آ کے معافی مانگنا, میں معاف کر دوں گا. شیطان نے کہا میں تیرے سارے بندے گمراہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کر دوں. یہ میرا قرصہ ہے نا, اس کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے کم از کم, ایک صاف ستھرا ہو جائے. 100 سال کے گناہ ہونا کتنا ڈھیر لگے, 1000 سال کے گناہ. ایک چھوٹا سا آنسو کا قطرہ دونوں آنکھوں میں آئے جو نیچے بھی نہ گرے, صرف اکھاں نو تر کر دے وے, تو یہ چھوٹے سے 2 قطرے 1000 سال کے گناہوں کو دھو کے رکھ. وہ کہتا نا یا اللہ معافی دے دے, غلطی ہو گئی. میں نے تو 1000 ویسے کہہ دیا ہے. میرا اللہ کہتا ہے مترا والی کی زمین سے گناہ جمع کرو اور آسمان کی چھت کو لگا دو, پھر ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر دے, کہ تمہیں سارے معاف کر دو. کیا اللہ ہے, ایسے اللہ سے دوستی نہ لگائیں, کتنا گھاٹے کا سب. ماں باپ کے نافرمانی کرو گھر سے نکال دیتے, بات نہیں کرتے. اور میرا رب کوئی آپ سے ناراض ہو, آپ اسے منانے جائیں, آپ کو کہے گا آؤ جی بسم اللہ, یہ وہ دروازہ ہی نہیں کھولے گا. ایسا ہی ہے نا, اگر آپ کو کوئی نہیں, میں نہیں ملنا, میں نہیں ملنا, میں نہیں ملنا. میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی گناہ کر کے جو میرے دروازے پر آتا ہے معافی مانگنے, میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. بے نیاز, سارا جہان سجدے میں پڑ جائے, اس کی شہنشاہی میں کوئی زیادتی نہیں. سارا جہان بتوں کے آگے گر جائے, اس کی شہنشاہی میں کوئی کمی نہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ جب تو توبہ کرنے آتا ہے نا میرے گھر پر, تو میں آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہوں.
اس سے زیادہ کریم اور کون مالک ہے بھائی؟ تھوڑے سے پیسوں کے لیے ہم اس کی نافرمانی کریں، کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ یا اللہ میری تو ایک آدمی کہتا ہے میں نے تو رونے نہیں آمدا، کوئی بات نہیں، تو رونے والا منہ بنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے آگے روو، علم تبکو فتباکو، اگر رونا نہیں آتا نا تو رونے والی شکل بنا لو، اللہ اس سے بھی معاف کر دے۔ جیسے یہ فقیر نہیں بڑی مسکین شکل بناتے ہیں چوکوں پہ کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ جب بھرے ہوتے ہیں نا پیسہ، تو وہ ان کی شکل دیکھ کے ترس آ جاتا ہے۔ وہ اللہ کے سامنے مسکین شکل بنا دو، اللہ معاف کر دے۔ پھر ہو جائے گناہ، پھر معافی مانگو، پھر معاف کر دے۔ اس کی معافی کی کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک گناہ کرے اور ڈٹ جائے اور آخے آپ پہ ویکھی جیسے سارے کر رہے ہیں، میں کیتا تک ہی ہویا، یہ برباد ہو گیا۔ جو ساری زمین گناہوں سے بھر کے کہے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، یہ کامیاب ہو گیا، اللہ سارے معاف کر دے۔ تو بھائیو اللہ سے دوستی لگے۔ ترمذی شریف کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا بہت پیسے والا، روزانہ وہ رات کو نئی لڑکی لے کر آتا تھا گناہ کے لیے۔ ایک رات 60 دینار دے کر وہ ایک لڑکی کو ایک رات کے لیے لایا۔ 60 دینار کوئی 15 تولے سونا بنتا ہے، اور آج سونے کا ریٹ 4 لاکھ کے قریب پہنچا ہوا ہے، تو 3,70,000 تک ریٹ پہنچا ہوا ہے۔ 15 سے ضرب دو تو 4.5 کروڑ بن جاتا ہے۔ ایک رات کے لیے جو اتنا پیسہ رکھتا، اس نے دروازہ بند کیا۔ جب وہ لڑکی کی طرف پھرا تو وہ رو رہی تھی۔ اس نے کہا کیوں رو رہی ہو، میں کوئی تینوں زبردستی تو نہیں آتا؟ وہ کہنے لگی کفل، اس کا نام کفل تھا، میں بازاری عورت نہیں ہاں، میں عزت دار ہاں، شریف گردیاں، اب میں نے بھوک نہیں اتھے لے آتا۔ جب مالدار لوگ سخی نہیں ہوتے نا تو غریبوں کی بیٹیاں طوائفیں بن جاتی۔ تو اس کو روتا دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا، کہنے لگا اچھا میری بہن جا، جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی، جو میں نے تجھے دیا ہے وہ بھی تجھے ہدیہ ہے، اور میرے لیے دعا کر دے، میں کتا ہوں۔ کفل نے نہیں پتا اگلے گھنٹے کی آن والا، تھوڑی دیر کے بعد کفل کی موت واقع ہو گئی، ہارٹ اٹیک کہہ لو۔ اب جو اس بندے کا رویہ تھا، کل اس کی موت کا پتہ چلتا، اس کو کندھا دینے کوئی نہ آتا، اس کو پتھروں میں پھینک دیتے۔ میں اس شہنشاہ پہ قربان جاؤں جو سن بھی رہا ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، اس کے فرشتے بھی سن رہے ہیں۔ میں اس کی رحمت کی آس پہ آپ کو بھی حوصلہ دے رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی حوصلہ دے رہا ہوں۔ عمل تو کوئی ہے نہیں جس پر ہم دعویٰ کریں کہ اس پہ ہم بخشے جائیں گے، اس کی رحمت پہ بخشے جائیں گے۔ میں قربان، اللہ غیب سے پردہ نہیں اٹھاتا، موت کے بعد اٹھاتا ہے۔ اللہ نے یہاں قانون بدل دیا۔ اتنے نافرمان نوجوان کے لیے جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا اس کے گھر کے دروازے پر موٹا لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ جاؤ اور اس کو عزت سے میرے پاس پہنچا۔ ایسا موت سے 1 گھنٹہ پہلے اس نے توبہ کی، پچھلی ہر رات اس کی گناہ میں گزری ہے، اور اس 1 گھنٹے کی توبہ پہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ غیب سے پردہ اٹھایا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ پھر لوگ سارے دوڑے اور اس کو جیسے بڑے نیک لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے ایسے اٹھا کے لے گئے۔ یہ تو ہمارا رب ہے، اور ان کے پیچھے تو کفل کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ آپ سب لے لیں، یہ بھی بچے بھی لے لیں، آپ بھی لے لیں۔ میرے نبی وضو کر رہے تھے، صحابہ نیچے سے پانی لے رہے تھے، زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے۔ کوئی ادھر لے رہا ہے، کوئی ادھر لے رہا ہے، آپس سے جو لڑائی بھی ہو رہی ہے، کوئی منہ تے مال رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی ہتھاں تے، کوئی سینے تے۔ تو آپ پہلے تو دیکھتے رہے، پھر آپ نے کہا ما یحملکم علی ھذا، یہ سب تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی حبا للہ ولرسول، کہا جی اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ اور یحبہ اللہ ورسولہ۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، جس پر تمہاری محبت اللہ اس کے رسول کے ہاں سند یافتہ ہوگی، قبول ہوگی، اور اگلی خوشخبری یہ ہے
کہ تم سے پھر اللہ اس کا رسول بھی پیار کریں گے. جو باتیں میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ تم کرو گے تو اللہ بھی تم سے پیار کرے گا، میں بھی تم سے پیار کروں گا، اور تمہارا پیار ہم قبول کریں گے. یہاں تو ہر ایک عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اب معیار کیا ہے؟ جیسے آپ ڈاکٹر ہونے کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اسے پھر وہ ڈگری دکھانی پڑتی ہے، تو پھر وہ ٹھیک ہے کلینک چلا سکتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ اس کے رسول سے سچا پیار کرنے والا کون ہے، کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں جان بین سے. تو سننا میرے بچوں، فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، مجھ سے پیار کرنا ہے اور میرے رب سے کرنا ہے تو پھر زندگی میں سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا ہے. سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا پڑے گا. میرے دیش کو بجلی کی کمی نے نہیں مارا، میرے دیش کو معیشت کی کمزوری نے نہیں مارا، میرے ملک کو قرضوں کے بوجھ نے نہیں مارا، میرے ملک کو جھوٹ نے مارا ہے کہ پورے پاکستان میں پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے تمہیں سچا آدمی تلاش کرنے کے لیے. جب کسی قوم میں جھوٹ پھیل جاتا ہے وہ اللہ کی لعنت کا شکار ہو جاتا ہے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت برستی ہے جھوٹے انسان پر، جھوٹے مرد پر، جھوٹی عورت پر، جھوٹے معاشرے پر. تو میرے نبی نے حب رسول کا، حب رسول کا، حب محبت رسول کا پہلا پیمان سچ بول. اس پر ایک اور حدیث یاد آئی. جب اللہ جنت میں اپنا دیدار کرائے گا نا، جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی زیارت. جب اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروائے گا اور پردہ ہٹائے گا تو سب سے پہلے کیا الفاظ اللہ ارشاد فرمائے گا؟ مرحباً بالصادقین، میں اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہوں. ایمان، نماز، روزہ، جہاد، تبلیغ، حج، زکوٰۃ، تہجد، عمرے، ذکر، تلاوتیں، یہ ساری نسبتیں. اللہ کہتا میں اپنے نمازی بندوں کو مرحبا کہتا ہوں. یہ ہوں گے سارے نمازی ہوں گے، یہ ساری صفات والے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جس صفت کو ہائی لائٹ کر کے ان کو ویلکم کرے گا وہ سچائی. میں اپنے سچے بندے بندیوں کو مرحبا کہتا ہوں. تو میرے عزیزو، کوئی بھی معاشرہ ڈنڈے سے صاف نہیں ہوتا ہے، ذاتی محنت اور کوشش سے ہوتا ہے. تو آپ ہمارا بہت بڑا سرمایہ بیٹھے ہو. میں 3 باتیں بتانے لگا ہوں، یہ 3 آپ، ایک نماز تو کوئی اس میں عذر قبول نہیں، اس کے بعد 3 باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں. فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچ بولے جھوٹ نہ بولے. فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کو دھوکہ نہ دے. امانت داری سے زندگی گزارے، دیانت داری سے زندگی گزارے، کسی کو دھوکہ نہ دے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوکر سے کہا گھوڑا خرید کے لاؤ. وہ لے کر آئے منڈی سے 300 کا. کہنے لگے جی آپ پیسے دے دیں، میں نے 300 میں سودا کر دیا ہے. تو وہ گھوڑے کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا. جریر بن عبداللہ شہزادے تھے، شاہی خاندان کے تھے، یمن کے گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے. کہنے لگے میرے بھائی میں تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کہا جی کر دو. کہا 500 کر دوں؟ کہا کر دو. کہا 600 کر دوں؟ کہا کر دو. پھر وہ تھوڑا پریشان ہونے لگا، بھائی کدی خریدار بھی مول ودایا تو بیچنے والا اوپر کھڑا ہوتا ہے، خریدار نیچے کھڑا ہوتا ہے. اتنے الٹا کام ہو رہا ہے. خریدار کہہ رہے 500 کر دیں، 600 کر دیں، 700 کر دیں، 800 کر دو. کہ حضور میں تو 300 تو بھی راضی ہوں. تجھے 500 کیڑی گل دا بتایا. کبھی اس کو 800 دے دو. وہ تو چھلانگے مارتا چلا گیا. جب وہ نکل گیا تو کہنے لگے، تو ان کے نوکر نے کہا حضرت میں جو 300 میں سودا کر کے لایا تھا تو
یہ کس خوشی میں 500 بڑھا ہے؟ یہ میری گھڑی ہے، میں 100 روپے میں بیچوں، 1000 میں بیچوں، اور آپ گاہک ہیں، آپ 1000 میں لے لیں تو یہ شرعاً جائز ہے۔ میں نے بہت زیادہ منافع لے لیا، قانون کی پکڑ میں نہیں، کیونکہ میں نے کہا جی جتنے لینے انہوں نے کہا لو، ہو گیا۔ لیکن ایک ضابطہ اخلاق ہے، ایک ضابطہ قانون، ایک ضابطہ اخلاق ہے ان کا۔ میں جو 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو پھر یہ 500 بڑھا کے کیوں دیے؟ تو وہ فرمانے لگے اس کا گھوڑا 300 کا تھا نہیں، 800 کا تھا، اور میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ سب کی خیر خواہی چاہوں، سب کی خیر خواہی چاہوں۔ تو میرے عزیزو، دوسری سے پہلی سچ بول، دوسری کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ اچھا اب پھر ایک اور سائڈ سے غور کرو، میرے نبی کی صفات تو اللہ کے سوا کوئی نہیں گن سکتا، ہم تو چند ایک جانتے ہیں۔ ان تمام صفات میں 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں اور آپ کا نام بن گئیں، الصادق الامین، الصادق الامین، سچائی دیانتداری، یہی 2 باتیں میں یہاں کہہ رہا ہوں، سچائی دیانتداری، الصادق الامین، سچ بولنے والے دیانتدار، اور کہلوایا غیر مسلموں سے، کافروں سے کہلوایا سچ بولنے والے دیانتدار۔ اگر ہمارے دفتروں میں سچائی دیانتداری آ جائے، ہمارے اداروں میں سچائی دیانتداری آ جائے، ہمارے بازاروں میں سچائی دیانتداری آ جائے، میں پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم ہمارا ملک جنت کا ٹکڑا ہے۔ اسے کوئی سازشوں سے نہیں مارا، اسے ہم اپنوں نے مارا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو 2 باتیں ہوں گی، سچائی دیانتداری، زندگی میں سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ ابھی تو آپ پڑھ رہے ہو بچے ہو، لیکن چھوٹے چھوٹے دھوکے یہاں بھی چلتے ہیں، خاص طور ہاسٹل لائف میں، تو لین دین میں۔ تو دیانتداری اور سچائی یہ 2 زیور ہیں میرے، نبی نے بتایا ہے، اور فرمایا کہ میرا امتی جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تیسری بات آپ نے فرمائی فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا، ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا، چاہے وہ اپنا ہے، غیر ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اچھا ہے، برا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ 3 باتیں ہوں گی تو اللہ رسول تم سے پیار کریں گے، اور اگر تم پیار کا دعویٰ کرو گے تو وہ قبول کریں گے۔ اگر یہ 3 باتیں نہیں تو کر دے رہو جو بھی کرنا ہے، یہ تمہارے دعوے وہاں قبول نہیں ہیں۔ یہ سب جعلی ڈگریاں ہیں، جعلی ڈگریاں پکڑی جائیں تو پھر کیا حشر ہوتا ہے کہ یہ سب جعلی ڈگریاں ہیں۔ جو ڈگری اللہ اس کا رسول دے رہا ہے، سچائی، دیانتداری، حسن سلوک، کسی بھی معاشرے کے زوال میں یہ 2 باتیں بنیادی ہیں، ظلم، جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹ اور دھوکہ، ساتھ ظلم کو ملا۔ اور کسی بھی معاشرے کی بلندی، کسی فرد مرد کی بلندی کے لیے 3 باتیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، ہے اس کی بلندی کے لیے کافی۔